الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اپنے درس قرآن کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 61 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر تھا۔ آج کے درس کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود کہلاتی ہے اس کا ذکر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر۔ اس کے اندر تفسیر کے اصول لکھے ہیں، اور شاہ صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جو مضامین بیان فرمائے ہیں، فرمایا وہ 5 قسم کے ہیں۔ پہلا مضمون علم الاحکام ہے، احکام کا علم، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، یہ جائز ہے، احکام کا علم۔ اور دوسرا مضمون قرآن کریم کے اندر وہ ہے مختلف قوموں کا، فرقوں کا رد، مشرکین کا رد، یہود و نصارہ کا رد، اسی طرح اور جو فرقے ہیں ان کا رد۔ اور تیسرا مضمون جو قرآن کریم کے اندر ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ذکر کی ہیں، فرمایا ان سے انسان نصیحت حاصل کر کے اللہ کا شکر کرے، نہ شکری نہ کرے۔ اور چوتھا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اور اس کے بعد ہے تذکیر بما بعد الموت، یعنی ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرنا جو کہ موت کے بعد ہیں۔ اور 5واں علم جو اللہ رب العزت نے، 5واں مضمون جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، کہ مختلف قوموں اور مختلف قوموں کا ذکر کر کے ان کے واقعات کو ذکر کرنا کہ تاریخ کے اندر کون کون سی قومیں آئی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوموں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ چند منتخب اور چند چیدہ قوموں کا ذکر کیا۔ اور کیونکہ قرآن کریم کے نزول سے پہلے سینکڑوں قومیں گزر چکی، تو مختلف قوموں میں سے چند قوموں کا ذکر کیا اور ان کی خرابیوں کا، ان کی بربادیوں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر بیماریاں کیا تھیں۔ کسی کے اندر ناپ تول کے اندر کمی کی بیماری تھی، کسی کے اندر حد سے زیادہ شہوت پرستی کی بیماری تھی، کسی کے اندر اور قسم کی جو بیماریاں مختلف ان کا ذکر کیا گیا۔ اور ایسی خرابیاں اور ایسی بیماریوں کا ذکر کیا گیا جو کہ ہر قوم کے اندر، ہر زمانے کی قوم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ وہ بیماریاں جو کہ پچھلی قوموں کے اندر تھی، ناپ تول کے اندر کمی کرنا، وہ آج بھی اس قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ معاملات کے اندر گڑبڑ کرنا پہلی قوموں میں تھا، آج بھی ہے۔ حد سے زیادہ شہوت پرستی
پہلی قوموں میں تھی، آج بھی ہے۔ تو ان خرابیوں کا ذکر کیا جو کہ ایسی خرابیاں تھیں جو کہ ہر زمانے کی قوم کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہ جو قوم سمود ہے، قوم سمود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگ تراشی کا فن اور علم عطا کیا تھا۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، پتھروں کی ایسی تراش خراش کر کے ان کے اندر، پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی مشینری کے ذریعے سے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کو بنایا گیا ہے، حالانکہ اس زمانے کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھ کر، گزشتہ قوموں کی ان تعمیرات کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تو اس پر بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس زمانے کے اندر جو کہ بیلوں کا اور گھوڑوں کا، گدھوں کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر اور ایسے طریقے سے ان کی تراش خراش، وہ اس بات کے قائل ہو گئے کہ پہلے بھی یہ جدید مشینری موجود تھی، پھر اللہ رب العزت کا عذاب آیا، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کا ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر کیا۔ سمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کل جو قوم عاد کا ذکر ہوا اسے عاد اولیٰ کہا جاتا ہے، قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح عاد اولیٰ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی، یہ قوم سمود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ اور یہ تبوک اور تبوک کے ارد گرد جو وادیاں تھیں ان کے اندر انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور یہ قوم عاد کے 100 یا 200 سال بعد یہ دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوئی قوم سمود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت صالح علیہ السلام نے وہی دعوت دی جو کہ ہر نبی کی دعوت تھی، وہ توحید کی دعوت تھی۔ فرمایا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ هو انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے پیدا کرنے کا ایک مطلب تو یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے براہ راست مٹی سے بنایا، تو اس لحاظ سے انسان کی اصل جو ہے وہ زمین سے۔ اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمین سے پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے نطفہ انسانی سے، تخم انسانی سے، اور وہ تخم انسانی حاصل ہوتا ہے مختلف غذاؤں سے، اور وہ مختلف غذائیں حاصل ہوتی ہیں زمین سے۔ تو اس لیے گویا کہ زمین چونکہ سبب اور ذریعہ بنی، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ اس سے بعض رات نے اس چیز پر بھی استدلال کیا ہے کہ زمین کو آباد کرنا چاہیے، زمین کو ویسے ہی ویران نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ اس کی آبادی کی فکر کرنی چاہیے، اسے آباد رکھنا چاہیے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، اللہ سے استغفار طلب کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، پھر تم اس کی طرف توبہ کرو۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اور استغفار کبھی کبھی عبادت سے بھی ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 مرتبہ فرماتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز پڑھنے کے بعد عبادت کرنے کے بعد جو استغفار ہو رہا ہے، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ اے اللہ، جیسے آپ کی عبادت کرنے حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے۔ اور استغفار کے مختلف الفاظ، مختلف صیغے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس کے علاوہ وہ جسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، 5واں کلمہ، یا وہ دعا
جو کہ بعض اوقات نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ دعا بھی استغفار کے طور پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ثم توبوا الی، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ارشاد فرمائے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں انہیں بتا دیجئے میں قریب ہوں ان کے۔ تو اس لیے جو چونکہ ان قوموں نے جو بتوں کی اور اپنے دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے یہ سفارشی بنیں گے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں سے ہمیں بچا لیں گے۔ جیسے کہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ ہماری سنتا نہیں ان کی ٹالتا نہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے میں سب کی سنتا ہوں۔ اور باقی رہی یہ بات کہ کسی کا وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں، وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے، اور بعض رات تو اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں، اور وہ انکار اس صورت کے اندر ہے کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ فلاں بزرگ، فلاں بڑے، فلاں ولی، فلاں قطب میری حاجت روائی کرتے ہیں اور یہ کام اللہ سے زبردستی کروا سکتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ مجبور کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے یہ منع ہے۔ اور یہ کہیں کہ یہی مجھے اولاد دے سکتے ہیں، یہی مجھے بیٹی دے سکتے ہیں، یہی مجھے بیٹا دے سکتے ہیں، اس لحاظ سے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس طریقے سے دعا کی جائے کہ اے اللہ فلاں بزرگ کے واسطے سے، چونکہ وہ تیرا نیک بندہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے، صحابہ کرام کے واسطے سے، اولیاء کرام کے واسطے سے، صحابیات اور اسی طرح اہل بیت کے واسطے سے، حسنین کریمین ان کے طفیل، اے اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان سے محبت ہے، اور کسی نیک بندے سے محبت کرنا یہ بھی ایک نیک عمل ہے، اور اپنے نیک عمل کا وسیلہ وہ دیا جا سکتا ہے۔ وہ حدیث پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پہلی قوموں کے اندر 3 آدمی تھے، بارش زور کی ہوئی تو ایک غار کے اندر جا کر چھپ گئے، اور ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب ہماری موت آئی، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دے کر، تو تینوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اس سے نجات عطا فرما دی۔ تو اس لیے نیک عمل کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ صحیح ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے وسیلہ دینا کہ اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہتے تھے، اور دعا کے لیے کہنا چاہیے، لیکن آج کل ایک رواج بن گیا ہے کہ بس یوں کہتے ہیں کہ بھئی دعا کر دینا، حالانکہ یہ بات دل سے کہنی چاہیے، اوپر سے ٹالنے کے لیے کہتے ہیں بھئی بس دعاؤں میں یاد رکھنا۔ جب مہمان نے پریشان کر رکھا ہو، مہمان جانے کا نام ہی نہ لے رہا ہو، تو پھر اس سے کہا جاتا بھئی دعاؤں میں یاد رکھنا، بھئی یہ جلدی چلا جائے۔ حالانکہ دل سے یہ باتیں کہنی چاہیے کہ بھئی ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھنا، اور خاص طور پر جب کوئی آدمی حج عمرے کے لیے جا رہا ہو اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہو، روضہ رسول اللہ پہ حاضری دینے جا رہا ہو، تو اس وقت تو دعاؤں کے لیے خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ کہنا چاہیے کہ روضہ رسول پہ میرا بھی سلام عرض کر دینا، روضہ رسول پہ میرا نام لے کر سلام عرض کر دینا، یہ بھی جائز ہے۔ تو اس لیے دعا کو ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، لیکن ٹالنا مقصد نہ ہو، بلکہ دل سے کہنا چاہیے ایک دوسرے کو۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا، قوم صالح علیہ السلام کہنے لگی اے صالح آپ ہمارے اندر موجود تھے، اس سے پہلے تو ہمیں آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھی، کیونکہ اللہ کے نبی حسین ہوتے ہیں، اللہ کے نبی جمیل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی غم گسار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی بے کسوں کے مددگار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ اچھے اخلاق دیکھے تھے حضرت صالح علیہ السلام کے،
کہنے لگے ہمیں تو آپ سے پہلے تو بڑی امیدیں لگی ہوئی تھی، لیکن اب آپ نے ایک نیا کام شروع کر دیا، توحید کی جب بات آئی تو بس چڑ لگ گئی۔ تو اس لیے کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو آپ ہمارے اندر بڑی امید والے تھے، اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا آپ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم ان کی عبادت نہ کریں؟ ہر ایک قوم نے یہی اعتراض آگے سے پیش کیا کہ ہمارے باپ دادا اس پر چلتے آ رہے ہیں، ہم انہی کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔ قرآن نے کہا اگر باپ دادا، کیا ان کو شیطان جہنم کی طرف لے جاتا رہا تم بھی جہنم میں جاؤ گے؟ اس لیے باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دو۔ ہاں، جو باپ دادا بزرگ اگر صحیح طریقے سے چلتے آ رہے ہیں نیکی کے راستے پہ تو اس کو تو اپنائیے، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے۔ جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے تھے ہم اپنے باپ دادوں کی اتباع کر رہے ہیں، فرمایا اگر باپ دادوں کی اتباع کرنی ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو، ان کی اتباع کر لو۔ تو فرمایا قال یا قوم، اے میری قوم تم مجھے بتلاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، واتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت عطا کی ہو، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ یعنی جو فرائض اللہ نے، جو فریضہ میرے ذمہ لگایا ہے، اگر میں اس کے اندر کمی کوتاہی کروں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے، پھر مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ فما تزیدوننی غیر تخسیر، فرمایا تم مجھے بربادی کے علاوہ، خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں بڑھا رہے کہ اگر میں اللہ کا فریضہ چھوڑ دوں، اس دعوت کو چھوڑ دوں اور اللہ کا جو حکم ہے اس کو چھوڑ دوں تو سوائے تباہی اور خسارے کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے، آیتن جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فَذَرُوهَا اس کو چھوڑے رکھو، تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تمہیں قریب آنے والا عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن مزے کر لو، ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ یہ ایسا وعدہ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے منہ مانگا، معجزہ مانگا کہ ایسا ہو اگر آپ نبی ہیں تو سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور وہ گابن ہو، فوراً باہر نکلتے ہی بچہ دے تو ہم پھر آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو پورا فرمایا، ان کی دعا کو قبول فرمایا، فوراً اونٹنی برآمد ہوئی اور وہ گابن دی، فوراً آ کے اس نے بچہ دیا، لیکن پھر بھی بدبخت نہ مانے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا بھئی دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ جو ماپی، فرمایا وہ 60 ہاتھ نکلی، اتنی بڑی جسامت والی وہ اونٹنی تھی۔ ان کا ایک خاص چشمہ تھا جہاں سے وہ پانی بھرا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ایک دن یہ اونٹنی پانی پیا کرے گی، دوسرے دن تم پانی بھرا کرو، کیونکہ وہ سارا پانی پی جاتی تھی۔ کچھ دن تو ایسے چلتا رہا، پھر انہیں بڑی تکلیف ہونے لگی، ان سے برداشت نہ ہوا یہ اونٹنی۔ ایک عورت تھی بدکارہ، اس نے اپنے آشنا کو بہکایا کہ تم جو ہے اس اونٹنی کو مار ڈالو، اس کی وجہ سے میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں۔ تو اس کی بات کے اندر آ کر اس بدبخت نے اونٹنی کی کونچیں کاٹی، اور اونٹنی جیسے ہی گزری اس کی ٹانگیں کاٹی، وہ نیچے گر، اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ جیسے ہی مار ڈالا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، اب 3 دن مہلت رہ گئی ہے تمہارے پاس، 3 دن تمہاری زندگی ہے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا، ان پر عذاب آیا۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ابو رغال تھا، جب اس قوم پہ عذاب آیا وہ گیا ہوا تھا حرم شریف کے اندر عمرہ کرنے، وہاں پہنچا ہوا تھا۔ حرم شریف کے اندر وہ داخل تھا تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس پر اپنا عذاب نازل نہیں فرمایا، لیکن جیسے ہی وہ حرم شریف سے باہر نکلا اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام
غزوہ حنین کو جاتے ہوئے وہ مقام، وہ جگہ اپنے صحابہ کرام کو بتلائی کہ ابو رغال یہاں پر دفن ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ جب اس پر عذاب آیا اس کے ساتھ سونے کی چھڑی بھی تھی، فرمایا وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہے۔ قربان جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچا ہونے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی فرمایا، صحابہ کرام نے اس گڑھے کو کھودا، اس کی مردار بوسیدہ ہڈیوں کے ساتھ وہ سونے کی چھڑی بھی وہاں سے نکلی۔ تو فرمایا کہ فلما جاء امرنا نجینا صالحا، جب ہمارا حکم آن پہنچا، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو، والذین آمنوا معه، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو نجات دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں نجات دے دی۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب طاقتور ہے اور زبردست ہے، بڑی بڑی طاقتور قوموں کو، بڑی زبردست قوموں کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو ایک چیخ نے پکڑا، پس وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ یہاں بسے ہی نہیں تھے، یہاں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم، خبردار بے شک قوم سمود نے اپنے رب کی نافرمانی کی، نہ شکری کی۔ الا بعدا لثمود، خبردار سنو، قوم سمود کے لیے بربادی ہے، قوم سمود کے لیے تباہی ہے، قوم سمود کے لیے لعنت ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی طرف سے چنگھاڑ آئی، چیخ آئی، اور نیچے سے زلزلہ آیا، اللہ رب العزت نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور اپنی رحمت کا وافر حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور طفیل سے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا مبارک ہم سب کو نصیب فرما، درس قرآن کو قبولیت نصیب فرما، کمی کوتاہیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سارے حاضرین کو جزائے خیر نصیب فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، سب کی اولادوں کو والدین کا فرما بردار بنا، نیک بنا، اطاعت گزار بنا۔ اے اللہ سب کے مال میں، اولاد میں، رزق میں، کاروبار میں برکتیں نصیب فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی مشکلوں کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنا بنا، اپنے گھر در پہ جھکا۔ اے اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریاتہ اجمعین، آمین آمین برحمتک۔